تلنگانہ چھتیس گڑھ کی سرحد کے جنگلاتی علاقے میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ بندوقوں کی لڑائی میں 6 ماؤ نواز ہلاک ہو گئے۔ یہ انکاؤنٹر کتاگوڑم ضلع میں پیش آیا۔ بھدرادری کتاگوڑم ضلع پولیس کے مطابق جنگل میں تلاشی مہم کے دوران صبح تقریباً 6:30 بجے تا 7 بجے پولیس اور ماؤ نوازوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ اس انکاؤنٹر میں 6 ماؤ نواز ہلاک ہو گئے۔ جنگلاتی علاقے میں ماؤ نوازوں کی موجودگی کی ایک اطلاع پر پولیس نے یہ تلاشی مہم انجام دی۔ تلنگانہ اور چھتیس گڑھ پولیس کا یہ مشترکہ آپریشن تھا۔ انکاؤنٹر کے مقام سے 6 ماؤ نوازوں کی نعشیں برآمد کر لی گئی ہیں۔ ان کے پاس ہتھیار بھی تھے۔ اس انکاؤنٹر میں چرلا ایریا ملیشیا کمانڈر مدھو فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہو گیا۔ 6 ماؤ نوازوں میں سے 4 خاتون ماؤ نواز ہیں۔ صدر پی سی سی ریونت ریڈی کو گرفتار کر لیا گیا، جس کے سبب ان کی قیامگاہ کے قریب صورتحال کشیدہ ہو گئی۔ انہوں نے کسانوں سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل سے واقفیت کے لیے ایراولی گاؤں میں رچا بنڈا پروگرام کے اہتمام کی اپیل کی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ وہ اس پروگرام کے ذریعے ریاستی ٹی آر ایس حکومت اور مرکز کی بی جے پی حکومت کے دھان کی خریداری کے مسئلے پر دوہرے معیارات کو بے نقاب کریں گے۔ اس گاؤں کی ذمہ داری وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے قبول کی تھی۔ پروگرام میں شرکت سے روکنے کے لیے جوبلی ہلز میں ریونت ریڈی کی قیامگاہ پر پولیس کی بھاری تعداد تعینات کی گئی تھی تاکہ ریونت ریڈی کو قیامگاہ سے باہر آنے سے روکا جا سکے۔ تاہم ریونت ریڈی نے پارٹی کارکنوں کے ساتھ اپنی قیامگاہ سے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ وہاں موجود چوکس پولیس نے ان کو روک دیا اور ان کو حراست میں لینے کی کوشش کی۔ اسی دوران ریونت ریڈی کے حامی اور کانگریس پارٹی کے کارکن بڑی تعداد میں وہاں جمع ہو گئے، جن کی پولیس کے ساتھ بحث و تکرار ہو گئی۔ ان کارکنوں اور ریونت ریڈی کے حامیوں نے پولیس کی گاڑیوں کو روکنے کی بھی کوشش کی۔ ان کے احتجاج کے درمیان پولیس نے کافی جدوجہد کے بعد ریونت ریڈی کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے منتقل کر دیا۔ تلنگانہ میں خالی سرکاری ملازمتوں کو پر کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ریاست کے بے روزگار نوجوانوں کی حمایت میں صدر ریاستی بی جے پی بنڈی سنجے نے بھوک ہڑتال کی۔ پولیس نے کووڈ کی صورتحال کے پیش نظر جلسوں، ریلیوں اور اجتماعات پر 2 جنوری تک عائد پابندی کے احکام کا حوالہ دیتے ہوئے اس احتجاج کی اجازت نہیں دی۔ زعفرانی جماعت کو دھرنا چوک پر اس بھوک ہڑتال کی اجازت نہیں دی گئی، جس کے بعد نامپلی میں واقع بی جے پی کے ریاستی دفتر میں ہی بنڈی سنجے نے اپنی بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ یہ ایک روزہ بھوک ہڑتال ہے جس میں پارٹی کے کئی سینئر قائدین نے شرکت کی۔ بی جے پی کا مطالبہ ہے کہ ریاست میں خالی سرکاری ملازمتوں کو پر کرنے کے لیے ریاستی حکومت نوٹیفیکیشن جاری کرے۔ اس نے بے روزگار نوجوانوں کو نظر انداز کرنے کا الزام لگایا ہے۔ پارٹی نے اس مسئلے پر کئی مرتبہ تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد کے بشمول ریاست کے دیگر مقامات پر احتجاج بھی کیا۔ رچاکنڈا پولیس کمشنریٹ حدود میں سال 2021 میں خواتین کے خلاف اور سائبر جرائم میں اضافہ ہوا ہے۔ کمشنر پولیس رچاکنڈا مہیش بھگوت نے اپنی سالانہ پریس کانفرنس میں یہ دعویٰ کیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال 610 کے برخلاف رچاکنڈا پولیس کمشنریٹ میں سائبر جرائم کے 1360 معاملات سامنے آئے۔ انہوں نے کہا کہ سال گزشتہ کے 329 کے برخلاف عصمت ریزی کے 377 معاملات درج کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ رچاکنڈا پولیس کمشنریٹ حدود میں سال 2021 میں بحیثیت مجموعی جرائم کی شرح میں 9% کا اضافہ درج کیا گیا ہے۔ سال گزشتہ درج 19,957 معاملات کے برخلاف جاریہ سال 21,685 معاملات درج کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رچاکنڈا کے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ یونٹ نے 106 ٹولیوں کا پتہ چلاتے ہوئے 354 افراد کو گرفتار کیا اور 55 افراد کے خلاف پی ڈی ایکٹ لگایا گیا۔ ریاست میں بڑے پیمانے پر سرکاری ملازمتوں پر تقررات کے لیے کوششوں میں شدت پیدا کر دی گئی ہے۔ مختلف محکمہ جات میں خالی ملازمتوں پر عہدیداروں نے توجہ مرکوز کر دی ہے۔ اب تک 60,000 خالی ملازمتوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اضافی طور پر مزید 40,000 خالی ملازمتوں کی نشاندہی کا کام بھی کیا جا رہا ہے۔ نئے سال میں خالی جائیدادوں پر تقررات کے لیے اعلامیے کی اجرائی کے لیے حکومت کی جانب سے تیاری کی اطلاع ملی ہے۔ اویسی جنکشن فلائی اوور کا 28 دسمبر کو افتتاح عمل میں لایا جائے گا۔
اویسی جنکشن کنچن باغ سنتوش نگر کے پاس 12 میٹر چوڑا 1.36 کلومیٹر طویل فلائی اوور کا یہ افتتاح عمل میں آنے والا ہے۔ اسٹریٹجک روڈ ڈیولپمنٹ پلان کے تحت 63 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ فلائی اوور مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی کی نمائندگی کے بعد تعمیر کیا گیا ہے۔ ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق تارک راما راؤ اس فلائی اوور کا افتتاح انجام دیں گے، جبکہ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی، میئر وجے لکشمی مہمان خصوصی ہوں گے۔ بلدی عہدیداروں کے مطابق اس فلائی اوور کی تعمیر سے اس علاقے میں ٹریفک کے مسائل کی یکسوئی کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ چندرائن گٹا ہر کام کے لحاظ سے ایک مثالی حلقہ بن گیا ہے، جہاں پر بحیثیت مجموعی ترقیاتی کام انجام دیے جا رہے ہیں جو دیگر حلقوں کے لیے ایک قابل تقلید نمونہ ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی اور اکبر الدین اویسی کی کامیاب نمائندگیوں کے نتیجے میں پرانے شہر کی ترقی کے بے مثال اقدامات کیے جا رہے ہیں، جس کا عملی نمونہ حلقہ چندرائن گٹا ہے۔ یہ حلقہ تمام دیگر حلقوں کے لیے ترقیاتی کاموں اور دیگر لحاظ سے ایک نمونہ بن گیا ہے۔ ہمارا کام ہی ہماری شناخت کے اعتبار سے اس میں چندرائن گٹے کے رکن اسمبلی کے طور پر اکبر اویسی کے کام کافی نمایاں ہیں۔ وہ عوام کی ترقی کے لیے بھی کئی طرح کی مساعی کرتے آ رہے ہیں۔ اکبر الدین اویسی کی فراست اور دور اندیشی کے نتیجے میں تعمیر شدہ اس فلائی اوور سے نہ صرف ٹریفک کے مسائل کے حل کو یقینی بنایا جا سکے گا، بلکہ اس کا اثر آئندہ کئی دہوں تک نظر آئے گا۔ تلنگانہ کانگریس کی جانب سے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کی جانب سے ذمہ داری قبول کیے گئے گاؤں ایراولی میں کسانوں کی حمایت میں ریتو رچا بنڈا پروگرام کے اہتمام کی کوشش کی گئی۔ کانگریس کے سینئر قائد جیون ریڈی کو جگتیال ضلع میں ان کے مکان پر نظر بند کر دیا گیا۔ اس پروگرام کو روکنے کے لیے متحدہ میدک ضلع بھر میں پولیس کی جانب سے کانگریس کے قائدین کی نظر بندی اور گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کانگریس کے سینئر قائدین نے اپنی پارٹی کے رفقا کی گرفتاریوں اور کئی قائدین کو نظر بند کیے جانے کی شدید مذمت کی ہے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر ریونت ریڈی نے اس پروگرام کی اپیل کی تھی۔ کانگریس کے قائدین نے سوال کیا کہ کیا ان کو احتجاج کا حق بھی حاصل نہیں ہے؟ رچا بنڈا پروگرام میں شرکت سے روکنے کے لیے ریونت ریڈی کی قیام گاہ پر پولیس کی بھاری تعداد تعینات کر دی گئی، جس کے نتیجے میں کشیدگی دیکھی گئی۔ ریونت ریڈی نے کسانوں سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل سے واقفیت کے لیے ہی اس پروگرام کے اہتمام کی اپیل کی تھی۔ ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے اپنے دفتر میں چار مینار کے رہنے والے محمد ہارون اور ان کی بیوی محترمہ کوثر بانو کو گردوں کے علاج کے لیے چیف منسٹر ریلیف فنڈ کے تحت 5 لاکھ روپے کے لیٹر آف کریڈٹ کا بنام نظام انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز حوالے کیا، جس پر ان دونوں نے وزیر داخلہ محمد محمود علی کا شکریہ ادا کیا۔ سید احمد پاشا قادری مجلسی رکن اسمبلی نے رین بازار ڈویژن ایس آر ٹی کالونی کمیونٹی ہال میں مفت آئی کیمپ کا معائنہ کیا۔ انہوں نے وہاں موجود ڈاکٹرز سے مریضوں کو فراہم کی جانے والی خدمات اور مختلف سہولتوں کی تفصیلات سے واقفیت حاصل کی۔ اس موقع پر رین بازار کارپوریٹر محمد واسع الدین اور ابتدائی مجالس کے صدور و معتمدین بھی موجود تھے۔ مولانا مفتی خلیل احمد شیخ الجامع جامع نظامیہ اور دیگر علماء کرام نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شان اقدس کو بیان کیا ہے۔ ان علماء نے سنی دعوت اسلامی کی جانب سے میلاد میدان خلوت میں تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و فیضان شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کئی طرح سے بیان کرتا ہے۔ صحابہ سے ثابت ہے کہ دعا سے پہلے اور دعا کے بعد درود شریف پڑھا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس دعا قبول ہوتی ہے۔
علماء نے کہا کہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس انداز سے بنایا ہے کہ کوئی اسے قتل کر دے تو کوئی دوبارہ اس کو زندہ نہیں کر سکتا۔ انسان کو قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان نے دوسرے انسان کو قتل نہیں کیا، بلکہ اس کے ذریعے قیامت تک پیدا ہونے والی نسلوں کو اس نے قتل کیا ہے۔ شادی کے لیے لڑکی کی حد عمر کو 18 برس سے بڑھا کر 21 سال کرنے مرکز کے فیصلے کی تائید میں بیداری مہم کا آغاز کیا گیا، جس کو پنک آئرن انفورسمنٹ وومن فریڈم کا نام دیا گیا۔ مدن کمار، صدر لیگل رائٹس کونسل اور قومی جنرل سیکریٹری راجیہ لکشمی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بیداری مہم کے حصے کے طور پر 11 ریاستوں میں پروگرام منعقد کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 11 ریاستوں کے 4200 کلومیٹر کا اس پروگرام کے حصے کے طور پر احاطہ کیا جائے گا۔ اس بیداری پروگرام میں حصہ لینے والوں کی تلنگانہ میں آمد پر ان کا خیر مقدم کیا گیا۔ انہوں نے زندگی کے فیصلوں کے سلسلے میں خواتین کو بیداری کی ضرورت پر زور دیا۔ تلنگانہ کانگریس کے سینئر قائد و سابق رکن راجیہ سبھا وی ہنمنت راؤ نے دھان کے مسئلے پر وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ پر تنقید کی اور کہا کہ وزیر اعلیٰ کی جانب سے اپنے فارم ہاؤس میں دھان کی فصل تیار کی گئی ہے یا نہیں، میڈیا اور عوام کے سامنے یہ بات لائی جائے۔ انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے خود کہا کہ جب وزیر اعلیٰ دوسروں کو دھان کی فصل نہ اگانے کا مشورہ دے رہے ہیں تو پھر وہ اپنے فارم ہاؤس میں کس طرح دھان کی فصل تیار کیے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ روز ایراولی گاؤں میں رچاونڈا پروگرام کا اہتمام کرنے پر کانگریس کو پولیس کی جانب سے مختلف رکاوٹوں کا سامنا کرنے پر پولیس پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت بی جے پی کے ساتھ ایک رویہ اور کانگریس کے ساتھ دوسرا رویہ اختیار کر رہی ہے، جو نامناسب بات ہے۔ آندھرا پردیش کے ضلع وجے نگرم میں چلتی بس میں آگ لگ گئی۔ اوڈیشہ کے روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی اس بس میں اس واقعے کے وقت 30 مسافرین سوار تھے۔ یہ واقعہ آج صبح کی اولین ساعتوں میں وجے نگرم کے پاروتی پورم علاقے میں پیش آیا۔ اس واقعے میں کسی جانی نقصان یا پھر کسی کے جھلسنے کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ تمام مسافرین محفوظ رہے۔ یہ آگ بس کے سامنے کے حصے میں لگی۔ آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ بس میں آگ دیکھ کر بس کے ڈرائیور نے چوکسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بس کو سڑک کے کنارے روک دیا اور فوری طور پر تمام مسافرین کو نیچے اتارنے میں کامیابی حاصل کر لی، جس کے نتیجے میں ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ ضلع رنگا ریڈی میں پیش آئے سڑک حادثے میں 5 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ آج صبح کی اولین ساعتوں میں ضلع کے آدی بٹلہ پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع آؤٹر رنگ روڈ کے قریب اس وقت پیش آیا جب شمس آباد سے کوداڑ کو جانے والی کار کو پیچھے سے تیز رفتار لاری نے ٹکر دے دی۔ اس حادثے میں کار کو شدید نقصان پہنچا۔ حادثے میں 4 افراد زخمی ہو گئے، تاہم زخمیوں کو علاج کے لیے دواخانہ منتقلی کے دوران وہاں ٹھہری ہوئی ایک اور کار کو پیچھے سے ایک اور گاڑی نے ٹکر دے دی۔ اس حادثے کے ساتھ ہی کار میں لگے ایئر بیلونز کھل گئے، جس کے نتیجے میں ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ ان دونوں حادثات میں جملہ 5 افراد زخمی ہو گئے، جس میں ایک کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ زخمیوں کے علاج کے لیے ایل بی نگر کے خانگی دواخانہ منتقل کر دیا گیا، جہاں وہ زیر علاج ہیں۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر لیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ شدید کوہر کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ سابق کارپوریٹر واجد حسین بھولک پور نے اندرا نگر کے مختلف علاقوں میں دورہ کرتے ہوئے عوامی شکایات کا جائزہ لیا۔ عوام نے اندرا نگر فرسٹ وینچر میں بلدی مسائل اور مچھروں کی شکایت کی۔ واجد حسین نے اس موقع پر عوام کو تیقن دیا کہ وہ بلدیہ سے اس خصوص میں مناسب نمائندگی کرتے ہوئے ان کے مسائل کے حل کو یقینی بنائیں گے۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد اویسی نے سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی پر شدید تنقید کی اور کہا کہ اسے مسلمانوں کے ووٹوں کی فکر کے بجائے ان ہندوؤں کے ووٹوں کی فکر کرنا چاہیے جو بی جے پی کی جولی میں جا رہے ہیں۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے کہا کہ مسلمانوں کے ووٹ کسی ایک جماعت کی جاگیر نہیں ہے۔ انہوں نے اتراکھنڈ میں منعقدہ دھرم سنسد میں کی گئی تقاریر کو اشتعال انگیز قرار دیا اور کہا کہ اس معاملے میں اب تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ اسد اویسی نے کہا کہ سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کو قتل کرنے کی دھمکی تک دی گئی، لیکن
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी इस मामले में मानखेज है। बीजेपी की रियासती सदर बंडी संजय ने कहा कि अगर रियासती हुकूमत सरकारी मुलाजिमतों के सिलसिले में एलानिया जारी न करे तो उनकी पार्टी जनवरी में आने वाले असेंबली इजलास में कार्रवाई ठप करके रख देगी। बीजेपी पार्टी ऑफिस में एक रोजा भर हड़ताल के इख्तिताम पर मीडिया से बातचीत करते उन्होंने कहा कि सैकड़ों नौजवान बेरोजगारी के सबब खुदकशी कर रहे हैं। तेलंगाना तहरीक से लेकर टीआरएस हुकूमत की तश्कील तक टीआरएस ने नौजवानों को रोजगार फराहम करने का वादा किया था और कहा था कि अलहदा आंध्र प्रदेश में रोजगार के मामले में तेलंगाना के नौजवानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, लेकिन उससे ज्यादा नाइंसाफी अब हो रही है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी को जिन्हें चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के आबाई मौजे अरावली जाने के रास्ते में हिरासत में लेकर अंबरपेट पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया था, शाम में रिहा कर दिया गया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव रियासत के किसानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चावल की काश्त के मुखालिफ हैं, लेकिन 150 एकड़ अराजी पर मुहित अपने फार्म हाउस में चावल की काश्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत के किसानों की अबतर हालत और खुदकशी के वाक़यात के लिए नरेंद्र मोदी और के चंद्रशेखर राव जिम्मेदार हैं। रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने बीजेपी पर शदीद तनकीद की और कहा कि मरकज़ी हुकूमत को चाहिए कि वो अपने 7 साल दौर में कितने नौजवानों को रोजगार फराहम किया है उस बारे में वाइट पेपर जारी करे। मीडिया से बातचीत करते हुए श्रीनिवास यादव ने रियासत में मुलाजिमतों को लेकर बीजेपी के सदर बंडी संजय के एक दिन के बरत पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ अफराद को रोजगार फराहम करने का वादा किया था और वो इससे पूरा करने में नाकाम हो गए। श्रीनिवास यादव ने कहा कि धान की खरीदी से मरकज के इनकार पर बीजेपी भी खामोश है। वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने कहा कि मरकज नहीं चाहता कि रियासत के किसान चावल की काश्त करें, हालांकि किसानों को अपनी पसंद की काश्त से अख्तियार हासिल है। उन्होंने धान की खरीदी के मामले में कांग्रेस और बीजेपी के रवैये पर तनकीद की। कांग्रेस के कायदीन को इस मसले पर सोनिया गांधी को आवाज़ उठाने के लिए दबाव डालना चाहिए। निरंजन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी बेरोजगारी जैसे मसले पर खामोश है। मुल्क में 8 लाख से जायद सरकारी जायदादें मखलूआ हैं, लेकिन वो रियासत में मुलाजिमतों का मसला उठा रही है। वज़ीर सिविल सप्लाई जी कमलाकर ने करीमनगर में मनूर डैम से पानी छोड़ने की रस्म अंजाम दी। इससे किसानों को काश्तकारी में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि रबी के फसल के लिए अजला करीमनगर, वरंगल, हनमकुंडा, वपालापल्ली, महबाबाद और सूर्यापेट को हर हफ्ता पानी जारी किया जाएगा। कारवन के मजलिसी रुकन असेंबली कौसर मईउद्दीन ने निजाम कॉलोनी में पाइपलाइन की तनसीब के कामों का मुआयना किया। उनके हमरा नारायण नगर के कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, जीएसएमसी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रामकृष्णा और कॉन्ट्रैक्टर प्रताप रेड्डी भी थे। उन्होंने इस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। कृष्णनगर यूसुफगुड़े में इतवार की रात ट्रैफिक पुलिस ने हालत नशा में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। वाज़ेह है कि इस इलाके में रात के औकात में ट्रैफिक के हादसात में काफ़ी इजाफा हो गया था। साढ़े 9 के पेश नज़र सिटी पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में चेकिंग की मुहिम में तेज़ी पैदा कर दी है। पॉश इलाकों जुबली हिल, बंजारा हिल, अमीरपेट के अलावा पब्स, क्लब्स और उसके करीब व जवार के इलाकों पर पुलिस खास तवज्जो दे रही है। खवातीन को बाख्तियार बनाने के अपने प्रोग्राम के तहत रहबर फाउंडेशन और सफा बैतुल माल ने अल्लाहपुर बोराबंडे में 125 मुस्तहिक खवातीन में सीविंग मशीन तकसीम किए। रहबर फाउंडेशन के सैयद साबिर ने बताया कि उनकी तंजीम चाहती है कि गरीब खवातीन कटाई और सिलाई के जरिए अपनी आमदनी पैदा कर सकें और खुद मुस्तफी बन जाएं। किशनबाग में इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस के रूबरू हुए ट्रैफिक हादसे में कल रात 3 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। पुलिस बहादुरपुरा ने इत्तला मिलते ही मकामी हादसे पर पहुंचकर जख्मियों को दवाखाने उस्मानिया को मुंतकिल किया। इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। बेदरवाड़ी बेगम बाजार में 2 दोस्तों में आपसी बहस तकार के बाद झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि एक फरीक सुहेल ने चंदन गुट्टे से अपने 5-6 दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाकर फैसल और उसके दोस्तों वसीम, जावेद, जुबैर और मुजीब पर चाकों से हमला कर दिया। मुकामी लोगों ने पहले इस झगड़े को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बावजूद झगड़ा और बढ़ गया। पुलिस शहनाजगंज एक मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। बीजेपी को आज उस वक्त जबरदस्त झटका लगा जब आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में 35 के जुमला 14 सीटों पर कामयाबी हासिल कर ली। बीजेपी को इस बार
सिर्फ 12 सीटें हासिल हुई हैं। कांग्रेस के 8 और अकाली दल के 1 उम्मीदवार भी कामयाब हुए हैं। चंडीगढ़ मरकजी जेर इंतजाम इलाका है। गुज़श्ता मरतबा हुए चुनाव में बीजेपी ने 26 का जमला 21 नशिस्तें हासिल की थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर मुल्क अपने एक नजरिए पर काम करता है। हमारे मुल्क में 2 नजरिए काम करते हैं, एक ताखीर, दूसरा तरक्की। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बीजेपी हुकूमत के 4 साल मुकम्मल होने के सिलसिले में मुनक़िदा तरक्याती कामों का आगाज़ करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ताखीर जैसी आइडियोलॉजी अपनाने की वजह से पहाड़ी इलाकों में रहने वालों को बुनियादी सहूलतों के उसूल के लिए कई बरस इंतज़ार करना पड़ता है। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि रेणुकाजी डैम का काम मुकम्मल होने में 30 साल लग गए, जबकि अटल टनल की तामीर में भी कई बरस लग चुके थे। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 6,531 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि इसी मुद्दत में 315 नई अमवात हुई हैं। मरकजी वज़ारत सेहत के प्रेस में बताया गया कि ओमिक्रॉन के 151 मुतासरीन को बाद इलाज के दवाखानों से डिस्चार्ज कर दिया गया है। कल इतवार को एक ही दिन में 7,52,935 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए। दूसरी तरफ 29,93,283 अफराद ने कोविड-19 वैक्सीन के टीके लगवाए।